नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानियाँ हैं कि जिस रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ये ज़िंदगियाँ अता फ़रमाई हैं और आज का ख़ूबसूरत दिन जुमातुल मुबारक का दिन है। इस जुमातुल मुबारक जो दिन है इसकी बहुत सी बरक़ात हैं। हुज़ूर नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जुमातुल मुबारक में कसरत से दुरूद पढ़ने का एहतमाम किया करें और सूरतुल कहफ़ पढ़ने का भी एहतमाम किया करें और इस जुमातुल मुबारक में गुस्ल भी किया करें, ये भी सुन्नत है। आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि हज़रत सैयदना बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत बिशर हाफ़ी, सबसे पहले आपका नाम जो था, आपका नाम था बिशर। उसके बाद आप उस वक़्त बहुत ज़्यादा गुनहगार थे। आप शराब नोशी करते थे, शराब पिया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आ रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला का नामे नामी इसमें गिरामी अल्लाह पड़ा हुआ था गली में। तो जब हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह तबारक व तआला का वो प्यारा नाम देखा और बेअदबी समझी कि ये गलियों में क्यों पड़ा है, तो हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़ौरन उस अल्लाह तबारक व तआला के नाम को उठाया, आँखों पे लगाया और उस कागज़ को, उस नाम को खुशबू से मस किया और उसके बाद आँखों के ऊपर लगा के अल्लाह तबारक व तआला के नाम को किसी दीवार के सुराख में रख दिया। तो आप चले गए, जो आपका काम था शराब नोशी वाला, मैखाने में चले गए शराब पीने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी और फ़ज़ल ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक बरगुज़ीदा बंदे, जिसका नाम काफ़ी आते हैं लेकिन जो ज़्यादा मशहूर हैं वो ये हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ज़्यादा ही बरगुज़ीदा बंदे थे। ये नाम ज़िक्र नहीं किया गया कि कौन बंदे थे, क्या नाम था, नाम ज़िक्र नहीं किया गया। हाँ, इतना ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ही नेक बंदे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर इल्हाम किया। अंबिया के ऊपर इल्हाम नहीं होता बल्कि वहज होती है। औलिया कराम को जो पैगाम मिलता है उसको इल्हाम कहा जाता है। तो इल्हाम हुआ कि ऐ बुज़ुर्ग, बिशर नामी ज़मीन के ऊपर एक बंदा रहता है, आप जाएं और उसको हमारी एक खुशखबरी सुनाएं कि अल्लाह तबारक व तआला तुझसे राज़ी हो गया है। तो
وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بشر نامی کون شخص ہے، آپ لوگ ان کو جانتے ہیں؟ تو فرمایا کہ سب لوگ مجھے یہی کہتے کہ بشر، آپ تو اتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بزرگ برگزیدہ بندے ہیں، تو اس کا نام کیوں آپ لیتے ہیں، اس کا کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے الہام کیا ہے، اور ایک میں نے اللہ تبارک و تعالی کا اس کو پیغام دینا ہے۔ بہرحال وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں چلا، لوگوں سے پوچھتا شراب خانے کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عزت کی جائے، پھر رب تعالیٰ وقت کے ولی کو بھی حکم دیتا ہے کہ جا، چاہے وہ مے خانے میں ہے، چاہے وہ زنا خانے میں ہے، چاہے جہاں بھی ہے، اگر رب تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر یوں ہوا کرتا ہے جیسے کہ حضرت بشر حافی کے لیے ہوا ہے۔ تو وہ جب بزرگ دروازے پہ پہنچے، دستک دی، آواز آئی، کون؟ عرض کی فلاں۔ وہ جو ساقی تھا، پلانے والا تھا، اس نے کہا کس سے ملنا ہے، کس سے بات کرنی ہے؟ کہا کہ یہاں بشر رہتے ہیں۔ کہا جی بالکل رہتے ہیں۔ کہا کہ ان کو بلائیں، ان کو ایک پیغام دینا ہے۔ تو کہا کہ اس کو کیا پیغام دینا ہے، ان کو کیا کہنا ہے؟ وہ تو ابھی آئے ہیں اور انہوں نے ابھی شراب نوشی کی ہے، شراب پی ہے، ابھی تو وہ اپنے نشے میں دھت ہیں، اپنے نشے میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، نشہ ان کے اوپر غالب ہے، وہ مغلوب ہیں، وہ نشے کی حالت میں ہیں، ان کو اپنی ہوش بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو یہ کہو کہ بزرگ باہر آئے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنانے آئے ہیں، اور تجھے خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ تو جب یہ بات حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساقی نے کہی، تو بشر کے پاؤں میں کوئی چیز نہیں تھی، بغیر جوتوں کے تھے۔ تو جیسے آئے، دروازہ کھولا، دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ، برگزیدہ بندہ کھڑا ہے۔ جب دیکھا تو عرض کی جی حکم فرمائیں۔ تو اس بزرگ نے کہا اے بشر حافی، تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ رب تعالیٰ تیرے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ کہا کیسے؟ میں تو شراب نوشی کرتا ہوں، میں تو شراب پیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے اوپر کیسے راضی ہو گئی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات تیرے اوپر اس لیے راضی ہوئی ہے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کی عزت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ بھی معاف فرما دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر راضی ہو گئے ہیں۔ تو جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور میں نے جو لفظ بولا ہے نا کہ بشر حافی، حافی جو ہے عربی کے اندر حافی اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ بغیر جوتوں کے چلنے والا ہوتا ہے، اس کو عربی میں حافی کہا جاتا ہے۔ تو پھر وہی بشر حافی تھے کہ چلتے تھے نا، جب جانوروں کو بھی حکم ہوا کہ اے جانوروں، اس کے راستے کے اوپر گوبر وغیرہ نہیں کرنی، پیشاب وغیرہ نہیں کرنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بندہ دیکھتا ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے راستے میں جانوروں نے پیشاب کیا ہے۔ وہ دوڑائے، بھاگے، جا کے مسجد میں اعلان کرتا ہے، اعلان یہ کرتا ہے کہ بشر حافی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو کسی بندے نے پوچھا کہ تجھے کس نے بتایا ہے کہ بشر حافی اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کے راستے میں جانوروں نے پیشاب